بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے الطہارۃ نصف الایمان، یعنی پاکی آدھا ایمان ہے۔ تو میرے بھائیوں، پاکی آدھا ایمان ہے۔ پاکی صرف جسم کی نہیں، جسم کی پاکی تو ہے، لیکن اس کے ساتھ ہماری زبان پاک ہو، ہماری نظر پاک ہو، ہمارا خیال پاک ہو، ہمارا دل بھی پاک ہو، اور ہمارے لباس بھی پاک ہو۔ تو میرے بھائیوں، اس میں ایک حصہ ہے، وہ ہے غسل۔ غسل سنت کے طریقے سے ہو، اللہ کے حکم کے مطابق ہو، تو وہ غسل ہمارا اجر و ثواب کے قابل بنتا ہے۔ اور ہمارے اور غیروں کے غسل میں یہی فرق ہے، وہ بھی تو پانی کے ذریعے اپنی ناپاکی کو دور کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اور ہم بھی پانی کے ذریعے ناپاکی کو دور کرنے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن ان کے اور ہمارے غسل میں یہی فرق ہے کہ ہم یہ نیت کرتے ہیں کہ نوایت ان اغتسل من غسل الجنابۃ استباحۃ للصلاۃ رفعا للحدث، یعنی ہم نے یہ ارادہ کیا کہ اے اللہ، ہم غسل کے ذریعے ناپاکی کو دور کر کے پاکی حاصل کرنا چاہتے ہیں، تاکہ ہم نماز قائم کر سکیں، نماز کے قابل بن سکیں، اور تیری بڑائی اور بزرگی کر سکیں۔ تو اس میں ایک ہوا وعدہ کہ اے اللہ، ہم غسل پاکی اس لیے حاصل کرنا چاہتے ہیں کہ تیری بڑائی کر سکیں، نماز پڑھ سکیں، نماز کے قابل بن سکیں۔ تو غسل کے اندر دیکھو میرے بھائیوں، 3 فرض ہیں، 3 احکام ہیں۔ پہلا فرض ہے، ہم 3 مرتبہ اچھی طریقے سے کلی کریں گے۔ اس کے بعد ناک صاف کریں گے، ناک کی نرم ہڈی تک پانی کو پہنچائیں گے۔ اس کے بعد پورے جسم پر پانی بہائیں گے، حتیٰ کہ ایک بال کے برابر بھی ہمارا جسم سوکھا نہ رہ جائے۔ تو 3 فرض ہیں، ایک کلی کرنا، ایک ناک کی نرم ہڈی تک پانی پہنچانا یعنی ناک صاف کرنا، تیسرا پورے جسم پر پانی بہانا۔ دیکھو میرے بھائیوں، غسل مکمل ہونے کے بعد جب ہم کپڑے پہنتے ہیں، بہتر ہے اگر ہمارا غسل اللہ کی بارگاہ میں قبول ہو جائے تو کم از کم مصلی بچھا کر 2 رکعتوں کا ادا کرنا ضروری ہے، کیونکہ ہم نے وعدہ کیا ہے استباحۃ للصلاۃ رفعا للحدث۔ تو وعدے کے مطابق ہم نے 2 رکعت ادا کرنی ہے۔ انشاءاللہ اگر ایسا کریں گے تو ہمارا غسل اللہ کی بارگاہ میں قبول ہو جائے گا۔ دیکھو میرے بھائیوں، زندگی سب کو ملی، لیکن ہماری جو زندگی ہے، ہمارے ہر کام، ہمارا ہر عمل اللہ کے یہاں قابل قبول ہو تو ہمیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کو دیکھنا ہے، اور ہمیں ہر وہ عمل سیکھنا ہے جس کا ہمیں حکم دیا گیا ہے، کیونکہ ہمارے مرنے کے بعد ہمارے اعمالوں کو دیکھا جائے گا، کیا یہ اس کا کام، اس کا عمل اللہ کے حکم کے مطابق ہے یا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق ہے۔ تو میرے بھائیوں، اللہ سے دعا کرو، اللہ تعالی ہم تمام کو بھی دین کی صحیح سمجھ عطا فرمائے، اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو جان جان کر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔